دعوت اسلامی کا جو پہلا بیچ تھا مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تخصص آپ کے پاس کیا۔ سندھ کا مزاج یہ ہے کہ وہاں لوگوں کو درس نظامی کا شوق نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کی اگر میں بات کروں تو حضرت کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی، فتاوا کا مذاق اڑانا اور اس کے بعد علماء کرام کی میمز بنانا، کمینے لوگ کرتے ہیں اس قسم کی حرکتیں۔ صلح کلیت کا ناسور جو اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے بندہ فکر رضا سے دور ہوتا ہے کہ صلح کلیت اختیار کرنی ہے، یا فکر رضا سے دور ہوا تو پھر وہ صلح کلیت کی گھڑے میں جا پڑتا ہے۔ جن لوگوں نے ستایا وہاں تو آپ ہر گھر کے لیے لیڈر مانگ رہے تھے، اور اس شہر کے لیے آپ صرف ایک لیڈر، تو انہوں نے کہا وہ میں انہیں دعا نہیں دی ہے، بد دعا دی ہے۔ صلح کلیت کی ایک وجہ نفس پرستی ہے، جاہ پرستی ہے، دولت پرستی ہے۔ منزل ایک ہے، نظریہ ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، پھر ہم اہل سنت ہو کر گروہوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ پیسے مانگے جائیں لنگر کے نام پر، پیر صاحب کے عرس کے نام پر، مزار کے لیے آپ کہیں گے، وہ نعت خوانی کے لیے، قوالی کے لیے، ان چیزوں کے لیے وہ پیسہ ہے، لیکن دینی مدارس کی جو اہمیت ہے وہ ان لوگوں کے دل میں نہیں آئی۔ پھر علم کس سے لینا چاہیے؟ جو انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کے وارث تو علماء ہیں۔ آپ دین وارثوں سے سیکھیں، لا وارثوں سے نہ سیکھیں۔ ایک فکر کے علماء ہیں اور اکابر علماء، جید علماء، کنیکٹیویٹی کتنی ضروری ہے۔ سوشل میڈیا اتنا بڑا گند ہے کہ گند کا سمندر ہے۔ تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے، اور حضور کی نگاہ فیض سے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں طاہر قادری پوڈ کاسٹ۔ جی ہاں، یہ ہمارا بڑا منفرد اور ایسا خوبصورت پروگرام ہے کہ جس میں جن شخصیات سے، جن علماء سے، جن معززین سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، والہانہ عقیدت رکھتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں بتایا جائے کہ ان کا بچپن کیسا گزرا، ان کی جو علمی سفر ہے ان کا وہ کیسا رہا، کیا مشکلات پیش آئیں، کیسے فیس کیا، کس طرح نکلے، کن بڑوں نے آپ کی تربیت فرمائی، ان کا انداز کیا تھا، اور اب آپ کا جو انداز ہے، یقیناً اب آپ بڑے ہیں تو آپ کس انداز سے اپنے جونیئرز کو اور اپنے تلامذہ کو ٹریٹ کرتے ہیں، کس طرح ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ بہت ساری باتیں الحمدللہ ہم شخصیات سے کرتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان آج ایک ایسی عظیم شخصیت ہے جن کے عوام اہل سنت پر بڑے احسانات ہیں۔ اگر بات کی جائے فقہ کی، تو اس میں آپ کی اتنی عظیم خدمات ہیں کہ بڑے بڑے مفتیان کرام جو اس وقت پوری دنیا میں فتاوی نویسی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، وہ آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں، آپ کے تلامذہ ہیں۔ ناظرین کرام، اگر بات کی جائے حدیث پاک کے علم کی اور حدیث پاک کے دروس کی، تو ماشاءاللہ آپ کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پڑھاتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے گزری۔ اگر بات کی جائے قرآن فہمی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ فہم عطا فرمایا ہے کہ الحمدللہ کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی عنوان ہو، قرآن پاک سے آپ اس کے دلائل الحمدللہ عطا فرماتے ہیں۔ سیکھنے والا، سمجھنے والا اش کا رکتا ہے۔ عوام تو عوام، جو علماء کرام ہیں وہ بھی آپ کی خدمات کے معترف نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد شخصیت مفتی اعظم سندھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے، پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ آپ کا بہت شکریہ حضور، بہت مہربانی، جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، فارمیٹ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے تاکہ آپ کو ایک انٹرسٹ رہے کہ ہم کچھ شروع میں، آغاز میں کچھ باتیں حضرت سے، خاص جو حضرت کی جرنی ہے، حضرت کا بچپن میں کس انداز سے آپ نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ رہا، بڑوں نے کس طرح آپ کے ساتھ آپ کی رہنمائی کی، آپ کے مرشد کون ہیں، آپ کے بچے، آپ کی فیملی کے بارے میں کچھ باتیں ہم اس حوالے سے کریں گے، اور اس کے بعد ایسے سوالات ہیں کہ جس سے انشاءاللہ ساری امت مسلمہ کو بالخصوص فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ مصعب، اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ بس حضور، میں چاہتا ہوں کہ ظاہر بات ہے ہم نے اپنے بچپن سے آپ کو سنا، بلکہ
ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا میں الحمدللہ آپ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اور آپ کا حوالہ فروغ علم دین ہے، اور الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پہرا دینا ہے، فکر رضا کو دنیا بھر میں عام کرنا ہے، اور جس استقامت کے ساتھ آپ نے یہ فرائض انجام دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ میرے جیسے سوچتے ہیں حضرت کے سفر کہاں سے شروع ہوا؟ گھر میں جب آپ نے شعور کی آنکھ کھولی، یعنی ظاہر بات ہے وہ وقت آیا کہ جب آپ سمجھ رہے تھے کہ کیا ماحول ہے، اس وقت کیا آپ نے اپنے گھر میں ماحول دیکھا؟ علم دین کے حصول کا جو معاملہ تھا وہ کہاں سے شروع ہوا؟ میں چاہتا ہوں یہاں سے آغاز فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بہت شکریہ۔ آپ وقتاً فوقتاً اپنے ہاں اپنے پروگراموں میں آپ دعوت دیتے رہتے ہیں، حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی کاوشیں قبول فرمائے، آمین اللہ، مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ میرا پیدائشی جو تعلق ہے وہ ضلع اٹک، تحصیل پنڈی گھیب کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ڈھوکلا، وہاں میری ولادت ہوئی۔ میرے والد صاحب محمد خان مرحوم، میں نے 3 کلاسیں اپنے گاؤں میں پڑھی، ٹھیک، اور والد صاحب کی سروس تھی سوئی گیس فیلڈ بلوچستان میں، اچھا، جہاں گیس سب سے پہلے نکلا ہے۔ ٹھیک، تو والد صاحب یہاں تشریف لائے اور والد صاحب مجھے بھی لے کے آئے، تو میں نے بقایا جو تعلیم ہے اسکول کی 4تھی اور 5ویں وہ میں نے سوئی میں پڑھی ہے، اچھا، سوئی گیس فیلڈ بلوچستان میں۔ وہاں ایک مولانا محمد ابراہیم کشمیری رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے، راولہ کوٹ آزاد کشمیر کے بزرگ تھے، اور وہ جامع مسجد سوئی کے خطیب بھی تھے، نیک صالح آدمی تھے، اور اہل سنت و جماعت کے بڑے پرجوش مبلغ تھے۔ رضائے مصطفیٰ، نوری کرن، ماہ طیبہ، ضیاء حرم، یہ رسائل وافر تعداد میں وہ منگواتے اور لوگوں کو تقسیم کرتے۔ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ میرے والد صاحب جو تھے تو وہ ایک عام سے مسلمان تھے، جی، اور وہ ان کی صحبت میں بیٹھنے لگے، ان کی صحبت کا اثر ان پر ہونے لگا، تو انہوں نے داڑھی مبارک رکھ لی، 5 وقت کے نمازی ہو گئے، اور علماء دین سے محبت انہیں ہونے لگی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے 2 بیٹے ہیں، میرے ایک اور بھائی ہیں نور محمد، چھوٹے بھائی ہیں، تو کہا آپ اپنے 2 بیٹوں میں سے ایک کا انتخاب کیجیے اور ان کو عالم دین بنائے۔ سبحان والد صاحب نے یہ سمجھ کر کہ یہ بڑا ہے اور یہ اس کی اسکول کی تعلیم بھی ہو گئی ہے، تو والد صاحب نے مجھے راغب کیا۔ تو چونکہ ہمارے خاندان میں کوئی اس سے پہلے عالم نہیں ہوا، اور آغاز مجھ سے کیا گیا، اور یہ ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے لیے ایک نئی بات تھی، اور اس کے لیے میں شروع میں تیار نہیں تھا، اور بہرحال پھر والدہ نے بھی کہا، والد صاحب نے بھی، مولانا محمد ابراہیم کشمیری نے بھی کہا، تو یوں میں پھر مجھے سکھر میں داخل کیا گیا۔ سکھر میں آپ کو داخل کیا؟ جامع غوثیہ رضویہ جس کی میں خدمت کر رہا ہوں، ہاں، یہ دارالعلوم وہ ہے کہ جہاں سے میری تعلیم کا آغاز ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جامع غوثیہ کے بانی حضرت مفتی اعظم مفتی محمد حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے استاذ ہیں، ہمارے محسن ہیں، مربی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے والد صاحب نے، مولانا محمد ابراہیم صاحب نے، اور ایک پیر صاحب تھے چورا شریف کے، عجیب علی شاہ صاحب، یہ مجھے چھوڑنے کے لیے آئے اللہ، اور مفتی صاحب کی سپرد کیا۔ کچھ سن یاد آ رہا ہے مفتی صاحب؟ ہاں، یہ ہے سن 1968-69 ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی خاص مجھ پر نظر تھی۔ وہ عام طلباء کی طرح میں نہیں رہا، اور مفتی صاحب کی خاص تربیت، زیر تربیت رہا، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاص توجہ رہی، اور میں تقریباً 3-4 سال جامع غوثیہ میں نے پڑھا۔ وہاں جو مقامی اساتذہ تھے اس وقت پڑھا رہے تھے ان سے۔ تو اس کے بعد پھر مجھے دل میں خیال آیا
کہ اس سے بہتر کی طرف جایا جائے. کیا بات. تو میں نے پھر 1 سال جامعہ شمس العلوم مظفریہ وہاں بھچرا ضلع میاں والی ہے، 1 سال وہاں پڑھا. اور وہ بڑے مشہور زمانہ استاد تھے حضرت مولانا اللہ بخش صاحب نظامی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کی شاگرد تھے اور انہوں نے درس نظامی مکمل حضرت استاد الکل علامہ تعاون بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. ماشاء اللہ. 1 سال کے بعد پھر میں بندیال شریف چلا گیا. یہی استاذ محترم استاذ الکل علامہ تعاون صاحب بندیالوی کی خدمت میں. کیا بات. میں 5 سال وہاں ان کی خدمت میں رہا. ماشاء اللہ. اور جو کتابیں درس نظامی کی اوپر تک کی ہیں، جس میں منطق ہے، فلسفہ ہے، کلام ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، بلاغت ہے، نحو ہے، تو یہ کتابیں، تفسیر کی کتابیں، وہ میں نے حضرت سے پڑھی اور 5 سال میں ان کی خدمت میں رہا. اور اس کے بعد پھر میں کراچی آیا اور کراچی میں یہاں دارالامجدیہ میں نے داخلہ لیا. اور اس وقت کی ایک مشہور محدث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دور حدیث کیا. اور مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے علمی میراث پڑھا. اور ایک اور بزرگ ہیں مفتی سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بریلی شریف میں استاد تھے اور پھر یہاں تشریف لائے پاکستان میں. میں نے بہت کم علماء دیکھے ہوں گے جن میں جوہر قابلیت ان جیسا نظر آیا ہو. اچھا. بہت کم. بڑے فاضل استاد تھے حضرت مفتی سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان سے میں نے توقیت، علم توقیت پڑھا اور ان سے میں نے میراث ان سے بھی پڑھی تھی. اور اس کے بعد پھر میں واپس جامعہ غوثیہ رضویہ میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے لے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ آپ اپنے مدرسے کو آباد کریں، واپس آئیں آپ. تو یوں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے پہلے دور طالب علم مجھے شفقتوں سے نوازا، تو فارغ ہونے کے بعد بھی ان کی شفقتیں شامل حال رہیں. اور یوں وہ جامعہ غوثیہ رضویہ میں جب سے لے کر اب تک، بیچ میں کچھ سال ادھر ادھر بھی میں گیا، لیکن زیادہ تر جو میری خدمات ہیں تدریسی وہ جامعہ غوثیہ رضویہ ہی کے نظر رہیں اور اسی کی شامل حال رہیں. سبحان اللہ. تو یہ میری طالب علمی کے معاملات ہیں. اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے. میرے پیر و مرشد آپ نے کہا. جی، سلسلہ بیعت آپ کا. سلسلہ بیعت. اچھا، معاملہ یہ تھا کہ مجھے شروع دن سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بڑی عقیدت تھی. واہ. اور اس عقیدت کی وجہ حضرت مفتی حسین قادری ہے. کیا بات. واہ. اس لیے کہ جب لوح قلب اور لوح ذہن بالکل خالی ہو تو نقش اول اس پر چھپ جاتا ہے اور خوب چھپتا ہے اس پر. ہم نے شروع سے ہی مفتی صاحب سے اعلیٰ حضرت کے بارے میں باتیں سنی، ان کا علم، ان کا عمل، ان کا عشق رسول. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو وہ باتیں دل میں بیٹھ گئی. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت سے ایک محبت پیدا ہوئی. میں ان طلباء میں سے تھا جو جہاں بھی پڑھا تو اپنے نام کے ساتھ قادری رض بھی لکھتا تھا. ہاں. تو میری یہ خواہش تھی کہ میں اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے کسی سے بیعت ہو جاؤں. واہ واہ واہ. اس وقت اعلیٰ حضرت کے 3 خلفاء میرے علم کے مطابق بقید حیات تھے. ایک حضرت قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند، اور تیسرے تھے حضرت برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے کسی سے بیعت ہونی ہے.
ان میں سے 3 میں سے جو میسر آ جائے. تو بعض حضرات نے کہا کہ آپ انہی سے خط کے ذریعے بیعت ہو جائیں. تو میں نے کہا نہیں، کوشش ہوگی کہ بالمشافہ گفتگو ہو، زیارت ہو، ان کو ہم دیکھیں. تو سن 1983 میں کراچی میں حضرت برہان ملت مفتی برہان الحق جبر پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے. تو مجھے بتایا گیا تو میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سکھر سے کراچی آیا اور میں حضرت سے بیعت ہوا. اور حضرت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نگاہ بھی کافی کمزور تھی، بہت نحیف تھے. اور لیکن یہ تھا کہ چلنا پھرنا تھا. تو یہاں پر جہاں میں بیعت ہوا تو نماز آپ نے پڑھائی اور اس کے بعد پھر انہوں نے واعظ بھی فرمایا. اس میں ایک اعلیٰ حضرت کی کرامت کا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا انہوں نے تذکرہ فرمایا. تو مفتی برہان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے مرید بھی تھے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی تھے. یعنی آپ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان میں آپ کو شاگرد ایسے بھی ہوں گے جو شاگرد نہیں ہیں، ایسے بھی ہیں جو مرید بھی نہیں ہیں اعلیٰ حضرت سے، خلافت اعلیٰ حضرت سے. لیکن یہ وہ شخصیت ہیں جو اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں. پھر مزے کی بات ایک اور، ان کے جو والد ہیں مولانا عبدالسلام جبل پوری، وہ اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، باپ بیٹا دونوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یوں ان کے ہاتھ پہ ہم نے جو ہے وہ ہاتھ دیا اور ان سے بیعت ہو گئے. اور مجھ میں اور اعلیٰ حضرت میں صرف ایک ہستی کا واسطہ ہے، حضرت مفتی برہان الحق رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ جو ہماری آرزو تھی کہ اعلیٰ حضرت سے براہ راست کسی کو خلافت ملے، تو الحمدللہ وہ آرزو جو ہے وہ پوری ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت میری نالج میں یہ بھی آیا کہ دعوت اسلامی ظاہر بات ایک عالمگیر تحریک ہے ماشاءاللہ، پوری دنیا میں ماشاءاللہ اس کا نیٹ ورک ہے. تو اب تو ہزاروں مفتیان کرام دعوت اسلامی نے تیار کیے ہیں، لیکن دعوت اسلامی کا جو پہلا بیچ تھا مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے شروع میں آپ کے پاس افتاء کا یعنی تخصص آپ کے پاس کیا. جی ایسا ہوا کہ مفتی حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا سن 1998 میں، ٹھیک ہے، دسمبر کی بالکل آخری تاریخ میں، آپ اسے 99 کہہ لیجیے. تو حضرت کے وصال کے بعد کچھ 1-2 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. میں کراچی آیا تو فجر کی نماز کے بعد حضرت امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. ہمارے ایک حاجی محمد اشرف ضیائی ہوتے تھے، تو ان کے گھر پر میرا قیام تھا. تو وہاں تشریف لائے اور مجھے بتایا گیا کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں. 6-7 آدمی ان کے ساتھ تھے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، خوشگوار حیرت. تو وہاں تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہاں اہل سنت و جماعت کا کراچی میں ایک بھی دارالافتاء نہیں ہے، دارالافتاء نہیں ہے. اللہ اکبر. اور ہمارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. تو مجھے اس کا بڑا احساس ہے، چبھن ہے کہ ہم دارالافتاء سے محروم ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہمارا دارالافتاء ہو اور لوگ ہمارے مفتیان کرام سے آئیں اور سوالات کریں اور فتاوی لیں. تو 2 لڑکے میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور آپ مہربانی کریں کہ 6 ماہ کے اندر اندر یہ تیار کر کے مفتی بنا کر ہمیں دے دیں. میں نے کہا حضرت یہ تو بہت مشکل ہے، 6 ماہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کتنا عرصہ ہونا چاہیے؟ کل نے کم سے کتنا عرصہ ہونا چاہیے؟ تو میں نے کہا 2 سال ہونے چاہیے. 2 سال بہت ہیں، 2 سال میں کیا سے کیا ہو جائے. تو پھر طے ہوا کہ 1 سال، اس لیے کہ یہ ذی استعداد لوگ ہیں. مفتی محمد فاروق صاحب تھے رحمہ اللہ، تو حضرت نے ہمارے سپرد کیے اور جامع غوثیہ رضویہ میں یہ لوگ آئے اور انہوں نے 1 سال وہاں پر پڑھا. چونکہ ذی استعداد تھے تو مجھ سے انہوں نے در مختار پڑھی اور کچھ کتابیں بھی پڑھی، میراث پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے فتاوی ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مشق کی. واہ واہ. اور وہ جو فتاوی آتے تھے تو میں ان کو سپرد کرتا تھا، وہ محنت کرتے تھے، مجھے دکھاتے تھے.
جو اصلاح کرنی ہوتی کر لیتے تھے. تو استعداد تو تھی ہی، اور بس تھوڑا سا ایسے رہنمائی کی ضرورت پڑنی تھی. تو الحمدللہ ان دونوں حضرات نے پڑھا. اور مفتی محمد فاروق صاحب میں خاص بات یہ تھی کہ وہ پڑھنے پڑھانے کی حد تک وہ محدود تھے، اور بہت محنتی آدمی تھے. اور انہوں نے پھر جامعہ غوثیہ رضویہ کے بعد آ کر یہاں پھر دارالافتاء میں بیٹھے بھی، اور جامعۃ المدینہ میں انہوں نے کام بھی کیا، اور یہ مفتی دعوت اسلامی کہلاتے ہیں. جی تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ مفتی دعوت اسلامی نے ہم سے پڑھا. اور بہت منکسر المزاج آدمی تھے، قابل آدمی تھے، نیک صالح آدمی تھے، حافظ قرآن تھے. انہیں قرآن کریم سے بڑا عشق تھا. واہ واہ. اور جب بھی میں یہاں کراچی آتا انہیں معلوم ہوتا، میں نے کبھی انہیں اطلاع نہیں دی، انہیں معلوم ہو جاتا تھا. پھر وہ فون کرتے تھے، اپنے گھر بلاتے تھے، دعوت کرتے تھے. لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عمر لکھی، کوئی انہوں نے لمبی عمر نہیں پائی، اور جوانی میں ہی وہ دنیا سے کوچ کر گیا. اور اللہ ان کی قبر کو روشن و منور. آمین آمین آمین. حضرت ماشاء اللہ آپ کی ظاہر بات ہے بڑی خدمات ہیں، اور پوری دنیا بھر میں آپ کا سفر بھی رہا. لیکن چونکہ جس جگہ آپ رہتے ہیں، جس جگہ آپ خدمات انجام دے رہے ہیں، شہر سکھر میں دارالعلوم غوثیہ رضویہ ماشاء اللہ، تو میں خاص طور پر انٹیریئر سندھ کی بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ شہر کراچی یہ بھی سندھ میں ہی آتا ہے، لیکن انٹیریئر سندھ کے حالات تھوڑے اس سے مختلف ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو مدارس کا نظام ہے، وہاں پر جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے؟ اندرون سندھ میں اہل سنت و جماعت کے مدارس کم ہیں. صحیح. اور جو تعداد ہے چھوٹے موٹے مدارس کی زیادہ تر ہے، اور درس نظامی کے بہت کم مدارس ہیں. اور جو نظر آتے ہیں مدارس وہ زیادہ تر حفظ اور ناظرہ کے ہیں. اور جو مقامی مسجدیں، مقامی مدارس ہیں، جی، وہ محدود انداز میں مدرسوں کے کام کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہر تحصیل میں، ڈسٹرکٹ میں ایک بڑا دارالعلوم ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. اور البتہ ہمارے ہاں جامعہ راشدیہ خیرپور میں حضرت پیر صاحب پگارو، تو ان کا جو ادارہ ہے جامعہ راشدیہ، وہ ماشاءاللہ ایک اچھا جامعہ ہے. اور اس قسم کے جامعات اور اس قسم کے ادارے سندھ میں زیادہ تعداد میں ہونے چاہیے. تو جیسے جامعہ راشدیہ ہے، ایسی جامعہ غوثیہ رضویہ ہے. اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی نے کچھ عرصے سے 20 سال 15 سال سے سندھ کے مختلف شہروں میں انہوں نے جامعات کا آغاز کیا ہے، اور وہ آغاز بڑی کامیابی کے ساتھ کیا ہے. واہ واہ واہ. اور ایسے علاقے کہ جہاں اہل سنت و جماعت کے کبھی بھی درس نظامی کے جامعات نہیں کھلے، نہیں بنے، وہاں کام کرنا آسان نہیں ہے. وہاں کام کرنا بڑا مشکل ہے. تو جیسے کند کوٹ ہے، جیسے کشمور ہے، اور اسی طریقے سے لڑکانہ ہے، جیکب آباد ہے. تو ان جگہوں پر دعوت اسلامی نے جامعات کھولے ہیں. سکھر میں بھی کھولا ہے، اور یہ کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. تو یوں دعوت اسلامی کی انٹری سے جو مدارس دینیہ ہیں ان میں طلباء کا درس نظامی کی طرف جو رجحان ہے وہ بڑا ہے. اچھا، سندھ کا ایک اور مزاج بھی ہے. سندھ کا مزاج یہ ہے کہ وہاں لوگوں کو درس نظامی کا شوق نہیں ہے. نہ لڑکوں کو ہے، نہ ماں باپ کو ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بس یہ پڑھ لینا چاہیے. اور جس نے قرآن پڑھ لیا، اس کے سینے میں قرآن آ گیا، تو اسے اور کیا چیز ہے؟ اسے مولوی بننے کی، مولانا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہاں، وہ نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید آپ کے بچے نے پڑھا ہے، بس رٹا ہے، اسے یہ معلوم نہیں قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کے اندر کیا ہے. تو قرآن کا فہم پیدا کرنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں. لیکن کچھ برسوں سے یہ ہوا ہے
کہ اب لوگوں میں درس نظامی کی طرف تھوڑا بہت رجحان پیدا ہوا ہے، اور اب مدارس دینیہ جو ہیں درس نظامی کے حوالے سے آباد ہونا شروع ہو گئے۔ مفتی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ سہولیات کا نہ ہونا یا ناقص انتظامات، یا چونکہ ادارے چلتے ہی حضرت بڑی مشکل سے ہیں، ظاہر بات ہے آپ تو ایک عرصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں، تو بظاہر لوگ اس میں اس طرح سپورٹ بھی نہیں کرتے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، جس طرح سپورٹ کرنا چاہیے، جو ان کی ذمہ داری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہیں کہ انتظامات ہی اچھے نہیں ہیں، کہ والدین جب لے کر بھی آتے ہیں نا، تو وہ جب وہاں کا حال دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار حال ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں سپرد کر سکیں، یہ وجہ ہے یا اس کا نصاب؟ دیکھیں، دو قسم کے لوگ ہیں جی جو مدارس دینیہ میں بچے بھیجنا چاہیں گے۔ ایک وہ دیہاتوں کے لوگ، دیہات میں رہنے والے لوگ، وہاں کی بود و باش سے واقف لوگ، یا غریب لوگ، شہروں میں غریب متوسط لوگ، اور ایک ہیں دولت مند بڑے رئیس زمیندار۔ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو کاروباری لوگ ہیں، بڑے زمیندار ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو دینی مدارس کی طرف نہیں بھیجتے، اور زیادہ سے زیادہ اگر انہوں نے وہ کیا تو بچے کو حافظ کر لیا، اس کے علاوہ اور کچھ زیادہ نہیں۔ سے زیادہ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ باقی جو دیہات کے لوگ ہیں، یہ شہر میں جو متوسط لوگ ہیں، ان کو رغبت دلاتے ہیں ہم لوگ تو وہ راغب ہو جاتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، اور جو دیہات سے آنے والے لڑکے ہیں، بچے ہیں، وہ بھی تو دیہات کا ماحول ویسے بھی سادہ ہے، تو دینی مدارس میں وہ بچے کھپ جاتے ہیں اور وہ ماحول کو قبول کر لیتے ہیں، اور شہری لڑکے بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اور جو جہاں تک کہ لوگوں کے تعاون کا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ دینی مدارس کے ساتھ اہل سنت و جماعت کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دینی مدارس سے تعاون بہت کم کرتے ہیں براہ نام۔ بس یہ ہے ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہو گئی ہیں کہ اگر ان سے پیسے مانگے جائیں لنگر کے نام پر تو اس کے لیے وہ دے دیں گے، پیر صاحب کے عرس کے نام پر وہ دے دیں گے، مزار کے لیے آپ کہیں گے، وہ نعت خوانی کے لیے، قوالی کے لیے، ان چیزوں کے لیے وہ پیسہ ہے، لیکن دینی مدارس کو کی جو اہمیت ہے وہ ان لوگوں دل میں وہ نہیں آئی اور وہ اجاگر نہیں ہو سکی، وہ دینی مدارس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ تو اگر وہ اہمیت دیتے تو سندھ میں دینی مدارس کا اچھا نظام ہوتا اور ایک اچھی تعداد ہوتی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ دینی مدارس وہاں پر نہیں پنپ رہے، اور لوگوں سے جو توقع کرنی چاہیے مدارس دینی کی خدمت کی، وہ خدمت نہیں ہو رہی۔ یہ بھی ویسے حضرت اب جا کے اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، ورنہ ہماری اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو کیا پیسے والا اور کیا غریب سب ہی علم دین سے وابستہ ہوتے تھے، پورا شہر ہی پڑھتا تھا، اور وہی اصل پڑھائی ہوتی تھی۔ اکیڈمک ایجوکیشن تو اس وقت اس طرح ہوتی بھی نہیں تھی۔ پچھلے دنوں میں ایک اسکالر، میں ان کی ایک گفتگو سن رہا تھا، تو وہ لوگوں تک اس کا پیغام جانا چاہیے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ انگریز کی آمد سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں علم اور تعلیم جس چیز کا نام تھا، وہ دینی مدارس سے میں پڑھائے جانے والا جو علم تھا وہ علم تھا، اور وہیں لوگ پڑھتے تھے۔ جو بھی پڑھا لکھا ہوتا تھا، یعنی آج جو یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، جو علم کے ادارے ہیں، تو اس وقت تعلیم کے جو ادارے تھے وہ دینی مدارس تھے، اور علم دین جو پھیلانے والے لوگ تھے وہ علماء تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ دین کی قدر بھی تھی، علم کی قدر بھی تھی، اور وہی لوگ صاحب علم کہلاتے تھے جنہوں نے دینی مدارس سے پڑھا۔ سرکاری نوکریاں انہی کو ملتی تھی جنہوں نے دینی مدارس سے پڑھا۔ یہ انگریز کے آنے کے بعد اس نے تفریق کر دی، انگریزی عصری علوم کی اور دینی مدارس کی، اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ دینی مدارس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پڑھنے والوں کو نوکری نہیں ملتی، سرکاری جاب نہیں ملتی، اور اس نے بر صغیر میں انگلش کو اور دوسرے علوم کو متعارف کرایا تاکہ جو نوکری کرنے والے لوگ ہیں وہ دینی مدارس کی طرف متوجہ نہ ہوں، ادھر متوجہ ہوں۔ تو یوں اس نے مسلمانوں کے
دو گروہ پیدا کر دیے. ایک گروہ جو دینی مدارس میں بیٹھے ہیں اور ایک وہ جو یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جیسے انگریز اور بہت سی جگہوں پر دھماکے کرتا ہے اور مسلمانوں کی رسوائی کا سبب بنتا ہے، یہ معاملہ بھی انگریز کا پیدا کرتا ہے. حضرت پہلے ویسے تفریق کرنا مشکل یوں ہوتی تھی کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو شہر کی حد تک رہتا اور ختم ہو جاتا، یعنی فتنہ بھی ہوتا تو وہیں دیہی علاقے اس سے متاثر نہیں ہوتے تھے. لیکن اب سوشل میڈیا کی اگر میں بات کروں تو حضرت کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی. فتاویٰ کا مذاق اڑانا علماء کرام کی گفتگو کا کہ وہ جو علماء حق ہیں، اور اس کے بعد علماء کرام کی میمز بنانا. اب ایک نیا اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آ گئی ہے، اس کے ذریعے تو یہ ہو رہا ہے کہ بھائی آپ نے چہرہ لے لیا کسی بھی معزز شخصیت کا اور اس کا آواز لے لیا اور پھر نہ جانے اس سے وہ باتیں بلوائیں جو کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی کہ ایک عالم دین جس کی توہین اگر علم کی وجہ سے ہو تو کفر تک لے جاتی ہے، اب اس عالم دین کی توہین بے ادبی تو بہت عام سا معاملہ ہو گیا ہے. تو یہ امت کس طرف جا رہی ہے حضرت، اور اب ہم اپنی عزتیں یعنی معززین اپنی عزتیں کس طرح بچائیں، کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور ان کو جو کر رہے ہیں ان کو کس طرح اس سے باز رکھا جا سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پر جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں وہ کئی قسم کے ہیں. ایک دین کے حوالے سے ہیں اور دوسرا غلط پروپیگنڈوں کے حوالے سے ہے. عزت اچھالنے کے لیے ہے، کسی کی عزت کو برباد کرنے کے لیے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس سے بڑی کوئی کمینگی نہیں ہے. یہ شخص کمینے لوگ کرتے ہیں اس قسم کی حرکتیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ آواز کسی اور کی ہے اور یہ ظاہر کرنا کہ یہ بول رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، یہ بہت آ رہا ہے. اور یہ صرف اس سے متاثر علماء نہیں ہیں بلکہ یہ تقریباً تمام طبقات میں ہے. ٹھیک ہے. یہ سیاست میں بھی ایسا ہو رہا ہے. جی ہو رہا ہے. سیاستدانوں کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے اور اپنے خاص ذاتی دشمنوں کو بھی، علماء کو بھی. یعنی یہ چونکہ کام آسان ہو گیا ہے تو اس لیے جو آدمی چاہتا ہے، جو اس کے من میں آتا ہے وہ یہ کرتا ہے. یعنی اس آگ سے وہ گھر بھی محفوظ نہیں جہاں سے یہ ہو رہا ہے، جہاں سے ہو رہا ہے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا، یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ حکومتی ایوانوں کو بھی، ہماری بڑی شخصیات کو بھی، اور اس میں وہ شخصیات بھی ہیں جنہوں نے جو پاکستان کے لیے وقار کی علامت ہیں، ان کے خلاف بھی ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوا ہے. علماء کے خلاف بھی، فلاں کے خلاف بھی. تو ایک تو اخلاقی لحاظ سے ظاہر ہے کہ یہ انتہائی بے شرمی کی بات ہے اور یہ کام کرنے والے لوگ ذلیل لوگ ہیں اور یہ کام کرنے والے لوگ کمینے لوگ ہیں. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان لوگوں پر قابو پائے اور سختی کرے اور ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے. یہ سوشل میڈیا اتنا بڑا گند ہے، یہ گند کا سمندر ہے اور جہاں تک جائیں اس کا کوئی سرا نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اللہ ہے عزت محفوظ کرنے والا ہے. اور لوگوں کا یہ ہے کہ کچھ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کردار کشی کی جا رہی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اللہ ہے عزتیں بچانے والا ہے، عزتیں دینے والا اللہ ہے. ہر زمانے میں اہل عزت کے خلاف شریروں نے شر برپا کیا اور اس زمانے میں جو انداز تھا کسی کی حد کے عزت کا وہ اپنایا گیا. آج یہ انداز ہے جس کو اپنایا جا رہا ہے. تو عزتیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو انشاءاللہ یہ لوگ کچھ کسی کی عزت کو بگاڑ نہیں سکتے. وقتی طور پر کوئی دعا وظیفہ بھی ارشاد فرماتے تاکہ ہم اس کا بھی معمول رکھیں تو کم سے کم بندہ محفوظ رہے ان شریروں سے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. قرآن پاک کی کچھ دعائیں ہیں. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اور ایسی ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. تو یہ جو دعائیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے
اور اللہ ہے عزت کو بلند کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. حضرت ایک دور تھا کہ بس میں یہاں سے بات کروں گا کہ ہمیں جب منزل ایک ہے، نظریہ ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، پھر ہم اہل سنت ہو کر گروہوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ پہلے ایک وقت تھا کہ قائد جو ہوتا تھا اہل سنت کا، جس پر اکثر لوگ متفق ہوتے تھے، وہ مجتمع کر کے رکھتا تھا. اب ہمیں جو اہل سنت میں قیادت کا فقدان نظر آتا ہے، تو آخر کب تک ہمیں حضرت یہ سہنا پڑے گا کہ کہیں بھی سنوائی نہیں ہے، چاہے سرکاری سطح پر ہو یا دیگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوں، آپس میں ہمارے کچھ ایسے کسی کوئی شخصیت کوئی کنٹروورشل بن جاتی ہے، اس کا مسئلہ حل کرنا ہو تو کہاں جائیں؟ آخر تک لوگ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، کس کی طرف دیکھیں؟ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ جی، یہ اہل سنت و جماعت کا المیہ ہے. قیادت کا فقدان بھی ہے اور انتشارات بہت زیادہ ہیں. ویسے تو ہم نے اپنے بچپن میں جن عالی مرتبت علماء کو دیکھا، حضرت غزالی زماں، علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب ہیں، سبحان اللہ. حضرت مولانا ابو الحسنات قادری ہیں، سید ابو البرکات شاہ صاحب ہیں، پھر ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی صاحب ہیں، حضرت مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب ہیں، اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ حضرت استاد الکل علامہ تعاون بندیالوی ہیں، حضرت مفتی وقار الدین صاحب ہیں، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری ہیں، مفتی حسین قادری ہیں، اور سب سے بڑا نام حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ بڑی عظیم المرتبت شخصیتیں تھیں، اور ان کے زمانے میں بھی اختلافات ہوتے تھے. اختلافات ان کے زمانے میں بھی ہوتے تھے، انتشار ان کے زمانے میں بھی ہوتے تھے. بعض انتشارات حل بھی ہوئے، اور بعض لوگ جو تھے جنہوں نے اہل سنت و جماعت کا لبادہ اڑا ہوا تھا، جب ان کے غلط عقائد، رافضیانہ عقائد مثلا سامنے آئے، تو اہل سنت و جماعت کی انہی علماء نے لوگوں کو خبردار بھی کیا اور بتایا کہ یہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں. اب انتشارات بڑھ رہے ہیں. اچھا، علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل سنت و جماعت کا جو معاملہ سب سے زیادہ خراب ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت میں قائدین بہت ہیں، کارکن کم ہیں. اللہ اکبر. ہو قائدین بہت ہیں، کارکن کم ہے. کارکن کم ہیں. صحیح، ٹھیک کہہ رہے ہیں حضرت آپ. تو جہاں قائدین زیادہ ہوں گے تو وہاں پھر کیا ہوگا؟ پھر جوتوں میں دال بٹے گی. ہائے ہائے ہائے. وہ مشہور ہے کہ ایک بزرگ کسی شہر میں گئے اور ان شہر والوں نے ان کو بہت ستایا. ستانے کے بعد جب جانے لگے تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ جو شہر ہے اس کے ہر گھر میں تو لیڈر پیدا فرما. دوسرے شہر میں تشریف لے گئے، تو جب وہاں گئے اور لوگوں نے ان کی بات کو سنا، ان کی عزت کی، اور ان کے ساتھ انسانی اقدار سے پیش آئے، تو جب وہ رخصت ہوئے تو انہوں نے دعا مانگی. تو انہوں نے کہا اے مالک و مولا، اس شہر کو ایک اچھا سا لیڈر عطا فرما. واہ واہ واہ. تو کسی نے کہا کہ جن لوگوں نے ستایا وہاں تو آپ ہر گھر کے لیے لیڈر مانگ رہے تھے، اور اس شہر کے لیے آپ صرف ایک لیڈر. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو پہلا شہر تھا جن کے لیے میں نے ہر گھر سے لیڈر مانگا ہے، وہ میں انہیں دعا نہیں دی ہے، بد دعا دی ہے. اس لیے کہ جب سارے لیڈر ہوں گے، کام کرنے والے تو کوئی نہیں ہوگا، کام کرنے والا اور ہر ایک اپنے آپ کو قائد بنائے گا، وہ شہر تو تباہ ہو جائے گا نا. اور شہر وہ بچے گا کہ جو ایک کو قائد مانیں گے، ان کی بات سنیں گے، وہاں لڑائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں قائد ایک ہے، اس کے پیچھے چلیں گے. اللہ. تو اہل سنت و جماعت میں ہر آدمی جس کو آپ سے ذرا سا اختلاف ہو گیا، اس نے اپنی جماعت بنا دی، اس نے اپنا دھڑا بنا دیا. تو یہ جو ہے نفسانیت، تو اس نفسانیت نے ہمارا بہت بگاڑا ہے. اللہ. دین کا علم تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا. دین کا علم تو ہمیں عاجزی، انکساری سکھاتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، یہ سب مجھ سے بڑے ہیں. لیکن اب یہ دور نہیں آیا. لیکن پھر بھی جب علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بقاد حیات تھے
تو اہل سنت و جماعت کے کیا بگاڑ تو پھر بھی تھے، انتشارات پھر بھی تھے، لیکن علامہ شاہ احمد نورانی کی بابرکت شخصیت ہے، اور ان کی شخصیت کی موجودگی میں وہ اتنے کارآمد ہوتے تھے کہ مسائل الجھے ہوئے سلجھ جاتے تھے. کیا بات، کیا بات. اور وہ گورنمنٹ میں بھی ان کا قد بہت اونچا تھا، اہل سنت و جماعت میں قد اونچا تھا، اور اللہ نے ان کی شخصیت میں بڑی جاذبیت رکھی تھی، ان کی بات سنی جاتی تھی، ان پر عمل کیا جاتا تھا. آج اس دور میں میں یہ کہوں گا کہ حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اہل سنت و جماعت کے لیے غنیمت شخصیت ہیں، اور اللہ نے انہیں لکھنے بولنے کبھی کمال عطا فرمایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تنظیم المدارس کو بڑے اچھے انداز میں لے کر چل رہے ہیں، اور حکومتی اور سرکاری سطح پر جو میٹنگیں ہوتی ہیں اور وہاں جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی تمام مسالک کے جتنے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں سب سے بہتر آواز ان کی ہوتی ہے، سب سے عمدہ کلام ان کا ہوتا ہے، اور سب سے جامع اور اچھا بولنے والے اور نپی طلوع گفتگو کرنے والا کوئی شخص نظر آئے گا تو یہ مفتی منیب الرحمن صاحب نظر آئیں گے. یوں اہل سنت و جماعت اس وقت بھی بالکل محروم نہیں ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ جو ایسے علماء ہیں اہل سنت و جماعت کے، اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے. اور ان کی جو جگہ ہیں دنیا سے تو ہر کسی نے جانا ہے، تو اللہ غیب سے مدد فرمائے اور ان لوگوں کی جگہ پر ہو اور اچھے لوگ سامنے آئیں، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کرنی چاہیے. ہاں، وابستہ رہے شجر سے امید بہار. حضرت بڑا ایک اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس کا بہترین جواب دیں گے. مجھے نہیں سمجھ آتی کیا معاملہ ہے کہ صلح کلیت کا ناسور جو اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اب یہ جو اپنے مفادات کا حصول اور مادہ پرستی جو بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے بندہ فکر رضا سے دور ہوتا ہے کہ صلح کلیت اختیار کرنی ہے، یا فکر رضا سے دور ہوا تو پھر وہ صلح کلیت کی گھڑے میں جا پڑتا ہے؟ حقیقت کیا ہے، یعنی کہ کیا معاملہ ہے یہ؟ صلح کلیت جو ہے وہ دو طرح سے آتی ہے. ٹھیک. جن سے وابستہ رہا ہے ساری زندگی وہ اسی لیول کے لوگ تھے، جن سے پڑھا وہ اسی قسم کے لوگ تھے، تو استاد کا اثر شاگرد میں تو آتا ہے. تو جن سے علم حاصل کیا چونکہ وہ ایسی تھے، یہی چیز اس میں ٹرانسفر ہوئی تو یہ ایسا ہو گیا. ایک دوسری بات صلح کلیت کی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی جو فکر ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینے والی ہے، اور انہوں نے جو کام کیا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں بر صغیر پاک و ہند میں امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے حضور کے عشق اور محبت ناموس کے پہرے داری کے لیے، اور صحابہ و تابعین سے جو عقائد امت تک پہنچے تھے ان عقائد کو اور ان سچے عقائد کی تائید کے لیے اور ان سچے عقائد کو مدلل انداز میں بیان کرنے کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا، اور انہوں نے وہی عقائد جو اہل سنت و جماعت کی سچے عقائد ہیں، اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی انہی عقائد کا تعارف کرایا، انہی کی تعلیم دی، اور اسی پر وہ ساری زندگی گامزن رہے اور اپنے ماننے والوں کو اس پر لگایا. صلح کلیت کی ایک وجہ نفس پرستی ہے، جی، جاہ پرستی ہے، دولت پرستی ہے. یہ عناصر بھی لوگوں کو صلح کلیت کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. مثال کے طور پر میں اگر سب کو لے کر چلوں گا تو لوگ مجھے بڑا کہیں گے، یہ جاہ پرستی ہے. میں اگر
صلح کلیت کی طرف آؤں گا، فلاں خاندان، فلاں فلاں لوگ میری ضروریات زندگی کو احسن انداز میں پورا کریں گے، یہ دولت پرستی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں جو ہمیں صلح کلیت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ صلح کلیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صلح کلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا اور یہ بھی اچھا، سب اچھے ہیں، سب کو لے کر چلیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فکر بڑی انتہائی خطرناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو باطل کو ملا دینا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ حق اور باطل یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو اس لیے یہ پہچان ہونی چاہیے۔ اور جو شخص صلح کلیت کا حامی نہیں ہے اور وہ خالصتاً اہل سنت و جماعت کے عقائد پر گامزن ہے، اس کی راہ میں تکلیفیں ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے مخالفتیں ہیں، کیا بات کر دیا اس کے لیے آزمائشیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھنے میں آئی ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں سے وہ کمزور نہیں ہو رہا، اللہ اسے اور اٹھا رہا ہے۔ کیا بات ہے مصطفیٰ۔ اور دنیا میں عزتیں انہی کو ملی ہیں جنہوں نے حق کی خاطر تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور تکلیفوں کے معاملے میں انہوں نے حق کا دامن چھوڑا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، آج ان کے نام کا طوطی بول رہا ہے، اب ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ایسی ان کے شاگردوں نے جو ان کے راستے پر چلے ہیں، اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور جو صلح کلیت کے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی کتنی عزتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ حضرت میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب ایک فکر کے علماء ہیں اور اکابر علماء، جید علماء، ان کا آپس میں رابطہ چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، کنیکٹیوٹی کتنی ضروری ہے، مستقل ہو اور مسلسل ہو، کیونکہ مسائل بھی روز بروز ہیں، یا بڑے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا لائے عمل طے کیا جائے کہ جس میں ملاقات کا بھی انتظام ہو، یا کم سے کم کنیکٹیوٹی، رابطہ تو مضبوط ہو، تاکہ جو بڑے لوگ مسائل حل کر سکتے ہیں وہ چھوٹے تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے درست فرمایا، رابطے ہونے چاہیے اور رابطوں کا فقدان ہوتا ہے، اور رابطوں کے فقدان کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ کا رابطہ اگر نہیں ہوگا، رنجشیں بڑھیں گی، بدگمانیاں بڑھیں گی، وہ رائی کا پہاڑ بنے گا، پھنسی کا پھوڑا بنے گا۔ تو اس لیے رابطے بالکل ہونے چاہیے علماء کے درمیان میں، اور اہل سنت و جماعت میں جو اس وقت انتشار اور خرفشار کی فضا نظر آتی ہے، اس کے خاتمے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ مل بیٹھا جائے، اس پر سوچا جائے، اور جہاں کہیں کسی سے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی نشاندہی کی جائے، اور اس کا یہی طریقہ ہے اور یہی طریقہ کارآمد ہے۔ بس ایک دو سوال مزید میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اسلام و فوبیا بڑھتا جا رہا ہے۔ جو اسلام مخالف قوتیں ہیں وہ سب ایک ہو جاتی ہیں، اسلام کے خلاف تو ایک ہو جاتی ہیں، حالانکہ اسلام تو ہمیشہ محبت اور امن کا درس دیتا ہے، مگر مسلمان بیچارہ اس کو آپس میں ایک تو لڑوایا جاتا ہے بڑے منظم طریقے سے ان طاقتوں کی طرف سے کہ جو اسلام کے خلاف ہیں، تو مذہبی شدت پسندی کا کہیں شکار ہو جاتے ہیں، کہیں ان کے ساتھ نہ جانے کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں، اور کوئی اسلامی مملکتیں یا جو اسلامی طاقتیں وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو آخر اب اس سارے ماحول میں عالمی طور پر آپ کی کیا رائے ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، مسلمان جو جس کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ مسلمان وہ ہے کہ اگر جیسے ہم جسم میں کسی ایک حصے پر زخم لگ جائے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے، تو یہاں ایک طبقے کو، پورے مسلمان طبقے کو مارا جا رہا ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کو فنا کیا جا رہا ہے، لیکن دوسرا مسلمان اپنی عام زندگی گزار رہا ہے، وہ خوش ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو آخر یہ اتنے بے حس ہم کب سے ہو گئے حضرت؟ یعنی اس کا کیا سدباب ہے؟ بڑے دکھ کی بات ہے جس کا آپ نے اظہار کیا ہے، اور یہ دکھ جو ہے وہ چند افراد کا دکھ نہیں ہے، جی، پورے عالم اسلام کا ہے۔
اور اس کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان منظم نہیں ہے، مسلمان منتشر ہے، اور ہر کوئی اپنی دنیا میں آباد ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے تکلیف نہیں آنی چاہیے، مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خود غرضی بڑھ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس خود غرضی کی وجہ سے یہ سب کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلمان جو ملک ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیبیا کے ساتھ کیا ہوا ہے، عراق کے ساتھ کیا ہوا ہے، شام کے ساتھ کیا ہوا ہے، افغانستان کے ساتھ کیا ہوا ہے، مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ ساری دنیا غزہ والوں کی جو چیخیں ہیں اللہ، وہ سن رہی ہیں، ہر آنکھ ان کو دیکھ رہی ہے۔ اور اس قدر مظالم ہم نے تاریخ میں نہیں پڑھے جو مظالم اہل غزہ پر ڈھائے گئے ہیں۔ اللہ، بھلے یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ ان کے لیے اگر غذائی چیزیں آئی ہیں اور ان سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ لائن میں کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر ان کو بمباری کی جا رہی ہے، اللہ اکبر، نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کے شہر، ان کے ملک سے انہیں محروم کر کے در بدر کی ٹھوکروں پر انہیں مجبور کیا جاتا ہے۔ اللہ، تو یہ بتائیے نا کہ 54-56 جو اسلامی ممالک ہیں، تو بتائیے وہ کس مرض کی دوا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو مسلمان ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یا رسول اللہ یہ ایسا کیوں ہوگا، یہ ایسا دور کیوں آئے گا، مسلمان کمزور کیوں ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کا خوف انہیں آگے نہیں بڑھنے دے گا، اللہ، ہم مر جائیں گے، اللہ، ہم مارے جائیں گے، ہو موت آ جائے گی۔ اچھا یہ بھی خوف ہے، یہ بھی خوف ہے ہم سے حکومتیں نہ چھن جائیں۔ جی حکومتیں چھن جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ جی، لہذا جو بھی ہو جائے، ملک پر زوال آ جائے، لوگ مر جائیں، مجھے کچھ اسلام نہ ہو۔ بدنام ہو جائے، میرے جو تخت ہے، تاج ہے، وہ سلامت ہونا اللہ چاہیے۔ اکبر، اللہ اکبر، اور بغیرتی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جن کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی جو خون ہے وہ رنگین ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی عزت کی جا رہی ہے، انہیں بلایا جا جی رہا ہے، یہ بہت عجیب اور ان کے سامنے اپنی عورتیں پیش کی جا رہی ہیں، اللہ اکبر، عورتوں کے ذریعے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ تو بتائیے یہ معاملات آ گئے ہیں، تو پھر بتائیے نا کہ جب ہم اپنے آپ سے، اسلام سے، مسلمانوں سے مخلص نہیں ہیں، تو پھر اس عالم میں عذاب ہی کا انتظار ہو سکتا ہے، عذاب ہی آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس وقت جو ہے، آپ نے جس طرح اہل سنت و جماعت کے لیے کہا ہے کہ اہل سنت و جماعت قیادت سے محروم ہے، عالمی سطح پر مسلمان بھی قیادت سے محروم ہے۔ اگر مسلمانوں کا قائد ہوتا، کسی بھی ایک ملک میں مرد نر ہوتا، وہ سب کو جمع کر سکتا تھا۔ تو اس وقت جو ہے جیسے اہل سنت و جماعت اس پاکستان میں قیادت سے محروم ہے، عالمی سطح پر مسلمان بھی قائد سے محروم ہے۔ اللہ، قائد ہوگا تو یہ سارے کام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے حضور۔ ظاہر بات ہے ابھی بہت ساری باتیں آپ سے یقیناً ہو سکتی ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کمال گفتگو فرما رہے حضور، لیکن آپ کا بھی وقت قیمتی ہے اور پروگرام کا وقت کم و بیش مکمل ہو چکا حضور۔ آخر میں آئی ڈی ایس کے لیے کوئی نصیحت، اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی نصیحت آپ فرما دیں تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ بس نصیحت کیا ہے، گزارش یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، اور آخرت کی جو زندگی اور آخرت ہے یہ باقی ہے۔ تو دنیا کی لذتیں بھی عارضی ہیں، دنیا بھی عارضی ہے، تو اس کی کوشش کی جائے جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ فکر آخرت ہونی چاہیے، اللہ اکبر، دین سے وابستگی ہونی چاہیے، اپنے علماء اور قائدین سے جڑا رہنا چاہیے، سواد آدم کا جو جتھا ہے اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ آپ نے ایک سوال کیا تھا تو مجھے ذہن میں بات آئی کہ میں کہوں، بات ادھر سے ادھر ہو گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا،
ملامت کرنے والوں کی ملامت سے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. ایک جماعت فرمائی، اکثریت نہیں فرمائی. تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک کے احوال کو دیکھ رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری دنیا حق پرستوں سے خالی ہو جائے. ہر دور میں ایک جماعت ہوگی، وہ جماعت بھلے مختصر ہوگی، ان کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکے گا. کیا کہنے، سبحان اللہ. ان کی آواز اٹھے گی. واہ. وہ جو اہل حق ہیں، وہ اس قسم کے جو لوگ ہیں، نہ ڈرنے والے لوگ، وہ پوری دنیا میں بھی کسی خطے میں ایک ہو سکتے ہیں، ہر ملک کے چند لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو حق کی آواز اٹھائیں. ان کا ساتھ دینا چاہیے. سبحان اللہ. اور ہمارے ان لوگوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، اور جو نوجوان طبقہ ہے اس کو ہماری ایک نصیحت، اس وقت گمراہی کی بہت بڑی وجہ ہمارے نوجوانوں کے لیے وہ اسکالر ہیں جنہوں نے باقاعدہ دین کا علم علماء سے نہیں پڑھا. ہو صحیح. باقاعدہ علماء سے نہیں پڑھا. صحیح. وہ اس وقت گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ بہت بڑی بات آپ نے کر دی حضور. ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے. میں پچھلے دنوں حدیث پڑھا رہا تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس تعلموا فانما العلم بالتعلم. لوگوں علم حاصل کرو، اور علم جو آئے گا وہ پڑھنے سے آئے گا، استاد کے سامنے پڑھنے سے آئے گا، استاد کے سامنے شاگردی سے آئے گا. علم یوں آئے گا، ذاتی مطالعے سے علم نہیں آئے گا. استاد کے سامنے زانو تلمس طے کرنے سے آئے گا. صحابہ کرام نے حضور سے پڑھا، شاگردی اختیار کی. تابعین نے صحابہ سے پڑھا، بعد کے اماموں نے ایسی پڑھا. یہ جو سلسلہ ہے، جو دینی مدارس کے علماء سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں پھسلتے وہ لوگ ہیں جو ان اسکالروں کا دامن پکڑتے ہیں جنہوں نے اس پر عمل نہیں کیا کہ انما العلم بالتعلم. علم یوں ذاتی مطالعے سے نہیں آتا. علم جو آئے گا کسی کے سامنے زانو طے کرنے سے آئے گا، کسی کے سامنے پڑھنے سے آئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء. جو علماء ہیں وہ وارثان انبیاء ہیں. تو پھر دین کس سے لینا چاہیے؟ انبیاء سے. اور انبیاء دنیا سے تشریف لے جائیں اور وحی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، ہو جائے، تو پھر علم کس سے لینا چاہیے؟ جو انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کے وارث تو علماء ہیں. تو دین آپ کو علماء سے ملے گا. تو میں کہا کرتا ہوں، دین آپ کو وارثوں سے ملے گا. آپ دین وارثوں سے سیکھیں، لا وارثوں سے نہ سیکھیں. کیا بات، کیا بات. قبلہ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا حضرت، اور آپ نے ایسی کمال گفتگو فرمائی ہے. یقیناً عوام، علماء، بڑے بڑے لوگ جب اس کو سنیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے، اور آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں برکات عطا فرمائے. ہمارے ادارے کو بھی، IDS کو حضور اپنی دعاؤں سے نوازیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور استقامت اور اخلاص کے لیے بھی دعا کیجیے گا حضور. یہاں کے لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ نے ادارہ قائم کیا ہے نا، اس سے یہ ہمارے بچے، آپ کے لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جی. تو ان کو بھی چاہیے کہ بس وہ ان اچھے کاموں میں جڑے رہیں. واہ. اور یہ بھی ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ بھی علم پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے. تو اللہ آپ کو، آپ کی کوششوں کو، اور آپ کے ادارے سے جو وابستہ لوگ ہیں، نوجوان ہیں، اللہ ان کوششوں کو کامیاب فرمائے، آمین. کامران فرمائے. یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. الحمدللہ، الحمدللہ. بہت شکریہ حضور، جزاک اللہ خیرہ. ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر کسی شخصیت کے ساتھ ہوں گے اور بہت ساری گفتگو ہوگی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.